چلتے ہیں جی مزید ٹرمنالوجیز کی طرف. نیکسٹ جو ٹرمنالوجیز آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہی ہے وہ ہے کانفیڈینشیلٹی، انٹیگریٹی اینڈ اویلیبلٹی. اس کو CIA ٹرائیڈ بھی کہتے ہیں. جو سائبر سیکورٹی کی آپ سمجھیں کہ بنیاد جو ہے وہ ان تین الفاظ کے اوپر ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کانفیڈینشیلٹی. اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ انشورنگ دیٹ سینسٹیو انفارمیشن از اسیسیبل اونلی ٹو آتھورائز انڈیویجولس اور اینٹیٹیز. یعنی کہ جو ڈیٹا جس کے لیے جس کو دیکھنا آتھورائز ہے صرف وہی دیکھ سکے. اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ انکرپشن یوز کرتے ہیں ڈیٹا ایٹ ریسٹ پہ. ایون ڈیٹا ان موشن ہے تو تب بھی آپ اس میں انکرپشن یوز کرتے ہیں ٹو انشور دیٹ کہ کانفیڈینشیلٹی اس کی مینٹین رہے. جو نیکسٹ ٹرمینالوجی ہے انٹیگریٹی. مینٹیننگ دی ایکوریسی، کنسسٹنسی اینڈ ٹرسٹ وردینیس آف ڈیٹا اینڈ سسٹم، ensuring that they are protected against unauthorized modification or tampering. یعنی کہ آپ نے ڈیٹا پوائنٹ A to B ٹرانسمٹ کیا تو کسی نے رستے میں اس کو ٹیمپر نہیں کر دیا، اس کو آلٹر نہیں کر دیا، موڈیفائی نہیں کر دیا. تو اس چیز کو انشور کرنے کے لیے یہ اس شیورٹی کو یعنی اس ڈیٹا کی انٹیگریٹی کو آپ پرزرو کرتے ہیں. تو اس ورڈ کو ہم یوز کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں انٹیگریٹی. یعنی اگر فار ایگزامپل آپ کو ٹرانزیکشن کر رہے ہیں، آپ نے کسی ایک اکاؤنٹ میں پیسے بھیجنے تھے، درمیان میں کسی نے اس نے موڈیفائی کر دیا آپ کی ٹرانزیکشن کو، اور وہ پیسے آپ کے جس اکاؤنٹ انٹینڈیڈ اکاؤنٹ کی جگہ کسی دوسرے اکاؤنٹ میں چلے گئے، تو اس نے آپ کی انٹیگریٹی ہیکر نے کمپرومائز کی اور اس سے آپ کو ایک فائنینشیل لاس ہو گیا. اسی طرح آپ نے کوئی انسٹرکشن کسی جگہ پاس کرنی تھی، وہ انسٹرکشنز ویسے پاس نہیں ہوئی جیسے آپ کرنا چاہ رہے تھے، ان کو موڈیفائی کر دیا گیا رستے میں اور موڈیفائڈ انسٹرکشنز پاس ہوگی. کوئی رزلٹ آؤٹ ہو رہا تھا، اس رزلٹ میں کوئی فیل تھا، تو ہیکر نے ڈیٹا ہیک کیا اور فیل کو پاس کر دیا، اور جب رزلٹ ڈسپلے ہوا تو وہ پاس ہو گیا. تو اس طرح کے بہت ساری ایگزامپلز جو ہیں وہ انٹیگریٹی یعنی کہ آپ کے ڈیٹے کی انٹیگریٹی کو کمپرومائز کرنے کی مل سکتی. تو آپ مینٹین کرتے ہیں. اگین یہاں پہ بھی آپ کیا یوز کرتے ہیں؟ انکرپشن یوز کرتے ہیں تاکہ آپ کی ڈیٹا کی انٹیگریٹی قائم رہے. پھر ہیشنگ ہے، ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ آپ اس کا ڈیجیٹل سگنیچر اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تاکہ وہ دوسرے اینڈ پہ ڈیٹا جائے تو موڈیفائی نہ ہو، اس کو کسی نے موڈیفائی نہیں کیا وہ چیک ہو جائے، آپ اس کو خود سے چیک کر پائیں. اسی طرح یہ انٹیگریٹی بڑی امپورٹنٹ ہے جب آپ کوئی اپ ڈیٹس پیچز ڈاؤن لوڈ کر رہے ہوتے ہیں یا کسی سائٹ سے، یا آپ کوئی فائل ڈاؤن لوڈ کر رہے تھے، تو کیا وہ جو سائٹ جس سے آپ فائل ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں وہ وہی فائل ہے جو کہ اس کی لیجیٹیمیٹ سائٹ نے وہاں پہ رکھی ہوئی ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے آپ اس کی ایک کسی ہیکر نے آپ کو ریڈائریکٹ کر لیا ہو کسی اور سائٹ کی طرف، اور وہاں سے جو آپ نے کوئی ڈاکومنٹ یہ سمجھتے ہوئے ڈاؤن لوڈ کیا کہ وہ ایک جینوئن ڈاکومنٹ ہے اس ویب سائٹ سے، وہ اس ڈاکومنٹ کے اندر اس نے کوئی مالویئر ایمبیڈ کر کے آپ کے سسٹم میں انجیکٹ کر دیا. تو وہ آپ کیسے چیک کرتے ہیں؟ وہ بھی اسی طرح ہیشنگ سے آپ سورس کو ویریفائی کرتے ہیں. وہ ہیش رکھا ہوتا ہے، اور ہیش ویلیو کیا ہوتی ہے؟ ہیکسا ڈیسیمل میں ایک اسٹرنگ ہے، تو اس سے آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ ٹرم جو ہے انٹیگریٹی بہت کامنلی یوز ہوتی ہے. پھر آ جاتی ہے اویلیبلٹی. اویلیبلٹی کیا ہوتی ہے؟ انشورنگ دیٹ سسٹم نیٹورکس اینڈ ڈیٹا آر accessible and usable when needed by authorized users, preventing disruption or downtime. میں ابھی اگر کوئی انٹرنیٹ پہ کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہوں تو مجھے وہ ایک دم انٹرنیٹ بند ہو جائے تو مجھے ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے. تو ٹو انشور کرنا کہ یہ ڈیٹا جب بھی آپ کو چاہیے ہو آپ کو اویلیبل ہو، اس ٹرمینالوجی کو اویلیبلٹی کہتے ہیں. یعنی کانفیڈینشیلٹی، انٹیگریٹی اور اویلیبلٹی، یہ تین بیسک پلرز ہیں سائبر سیکورٹی کے. اب اس کو انشور کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ریڈنڈنسی رکھتے ہیں سسٹم میں. اور ریڈنڈنسی صرف ایک قسم کی نہیں ہو سکتی، وہ پاور کی ہو سکتی ہے، وہ آپ کے جو انٹرنیٹ کنیکشن ہے اس کی ہو سکتی ہے، کمیونیکیشن لنک کی ہو سکتی ہے. تو یہ مختلف قسم کی ریڈنڈنسی آپ کے سسٹم میں اویلیبل ہوتی ہیں تاکہ اگر کوئی ایک وایا اگر آپ کا فیل ہوتا ہے تو دوسرا وایا آپ کا کام کر رہا ہو. تو یہ جنرلی وہاں یوز ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو ہائی اویلیبلٹی انوائرمنٹ چاہیے ہوتی ہے. آپ نے کوئی سسٹم لگایا ہے، کوئی مانیٹرنگ کا نظام لگایا ہے، یا آپ کا کوئی ڈیٹا سینٹر چل رہا ہے، وہاں پہ آپ یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ آپ کا
ڈاؤن ٹائم ہے یا کوئی آپ کی فار ایگزامپل ٹرانسمیشن ہو رہی ہے کسی چینل کی, کوئی نیوز چینل دیکھ رہے ہیں آپ, تو آپ یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ تھوڑی دیر کے لیے ڈسٹرپشن آ جائے, وہ نیوز چینل بند ہو جائے, تو آپ کا بہت بڑا فائنینشیل لاس ہو جائے گا, آپ کا سبسکرائبر بیس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو وہاں پہ اویلیبلٹی بہت بڑا فیکٹر ہے. اسی طرح آپ نے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے اوپر ہیکر کا کسی قسم کا اٹیک ہو گیا تو بھی آپ کے پاس اس اویلیبلٹی کو مینٹین کرنے کے لیے کیا مینز اویلیبل ہے. پھر آپ نے یہ بھی انشور کرنا ہوتا ہے کہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آ گیا تو اب آپ کی سروس ہے, فار ایگزامپل کوئی ای کامرس سائٹ ہے, آپ کا کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آ گیا, جو بھی ڈیٹا سینٹر آپ نے لگایا تھا ادھر کوئی فلڈ آ گیا, پانی آ گیا, تو آپ کے جو بزنس آپریشنز ہیں وہ بند نہ ہو. آپ نے کوئی ایسی ریموٹ سائٹ کے اوپر کسی کوئی اس کا ہاٹ اسٹینڈ بائی رکھا ہوا ہے, آپ فوراً آپ کے پاس ڈیٹا کا بیک اپ ہے, آپ اس سائٹ سے اس کو دوبارہ منیمم ڈاؤن ٹائم کو اچیو کرتے ہوئے دوبارہ اس کو آپریشنل کر لیں. تو یہ اویلیبلٹی کا فیکٹر ہے. تو یہ اویلیبلٹی آپ کی ڈائریکٹ ٹرانسلیٹ ہوتی ہے آپ کی بزنس کنٹینیوٹی میں, آپ کی اس کے فائنینشیل ٹرمز میں, اور آپ کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے. تو یہ ایک انتہائی اہم یہ تینوں ٹرمز ہیں, یہ ہم آگے دیکھیں گے جا کے. پھر اگلی ہے ڈیفینس ان ڈیپتھ. ڈیفینس ان ڈیپتھ کیا ہے, اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں. اے لیئرڈ اپروچ ٹو سیکورٹی دیٹ انوالوز امپلیمنٹنگ ملٹیپل سیکورٹی کنٹرولز and countermeasures at different layers of the IT infrastructure. If one layer of defense is breached, other layer remain intact to mitigate the impact of attack. آپ لیئرز میں یعنی سیریز میں آپ ڈیفینس کو پلان کرتے ہیں کہ اگر میری فرسٹ لیئر آف ڈیفینس ہے, اگر اٹیکر نے وہ بریچ کر لیا تو اس سیکنڈ لیئر پہ آ کے اس کو روک لیا جائے. جس طرح مختلف سسٹمز آپ لگاتے ہیں, انٹروژن پریونشن سسٹم, انٹروژن ڈیٹیکشن سسٹم, فائر وال, پراکسی سرور, تو یہ بہت ساری آپ ارینجمنٹ کرتے ہیں, ایک لیئر ڈیفینس کریٹ کرتے ہیں. یہ نارملی لیئر ڈیفینس جو بڑے ڈیٹا سینٹرز ہیں یا کوئی سینسٹیو جگہ ہیں وہاں پہ آپ یہ کریٹ کرتے ہیں کہ اگر کوئی نہ صرف اٹیکر پوائنٹ آف ویو سے کوئی ایسی ڈسٹرپشن آ جائے تو آپ کے پاس اس کو مٹیگیٹ کرنے کا پورا انتظام ہو, لیئر میں آپ کے پاس سیکورٹی کا انفراسٹرکچر موجود ہو. یعنی if one layer of defense is breached, other layer remains intact to mitigate the impact of attack. یہ primarily attacks related ہی ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے دوسرا کانسیپٹ لیسٹ پریولیج کا. The principle of granting users the minimum level of access or permission necessary to perform their job or functions. اس کو ہم لیسٹ پریولیج کہتے ہیں. یعنی restricting access to sensitive data and resources help minimize the risk of unauthorized access and data breaches. آپ کے اکاؤنٹ کا کام ہے آپ کے آفس میں تو آپ صرف اس کو اکاؤنٹ ریلیٹڈ میٹرز کی ایکسیس دیں گے. کوئی ایچ آر کا کام ہے اس کو ایچ آر ریلیٹڈ میٹرز کی ایکسیس دیں گے. تو یہ اس ایکسیس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کمپارٹمنٹلائزیشن ہوتی ہے. آپ ایک دوسرے کے جو سائبر اسپیس ہے اس کو آپ بریچ نہیں کر سکتے.